بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس پروگرام میں ہم 1132 سے 1143 تک کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ تو آئیے اب حدیث نمبر 1132 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا، وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس وقت آپ مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا، وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ رات کو کب اٹھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس میں آپ مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1133 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم کو آخری شب بوقت سحر سوئے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 1134 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ان کے سحری کی فراغت اور نماز شروع کرنے میں کتنا وقت تھا؟ انہوں نے فرمایا، تقریباً اتنی دیر جس میں کوئی شخص 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی اور حضرت زید بن ثابت نے سحری کھائی۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز ادا کی۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ان کی سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کتنا وقت تھا؟ انہوں نے فرمایا، تقریباً اتنی دیر جس میں کوئی شخص 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے۔ حدیث نمبر 1135 یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک رات نبی کے ہمراہ تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ میری نیت بگڑ گئی۔ ہم نے دریافت فرمایا، آپ کے دل میں کیا برا خیال آیا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم کو بحالت قیام ہی چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہجد کی نماز پڑھی، آپ کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ میری نیت بگڑ گئی۔ ہم نے دریافت کیا، آپ کے دل میں کیا برا خیال آیا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم کو بحالت قیامی خود چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک آیت ہے، یہ حدیث نمبر 1136 ہے، جس میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1136 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1137 یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول اللہ سے نماز شب کے متعلق دریافت کیا، وہ کیسے ادا کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا، نماز شب 2 رکھتے ہیں، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک وتر پڑھ لو۔ حدیث نمبر 1137
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نے رسول اللہ سے نماز شب کے متعلق دریافت کیا وہ کیسے ادا کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز شب 2 رکھتے ہیں، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ وتر پڑھ لو۔ اس حدیث میں نماز شب پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اسے 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، آخر میں ایک وتر ادا کی جائے۔ امت کے حق میں یہی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے سائل کے جواب میں یہ ہدایت جاری کی کہ نماز ایسے ہی پڑھا کرو۔ البتہ آپ نماز شب کو فصل اور وصل دونوں طریقے سے ادا فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نماز شب 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کی خوبصورت اور طویل ہونے کے متعلق کچھ نہ پوچھو، پھر 4 پڑھتے، بہت خوبصورت لمبی ہوتی، اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے۔ لیکن ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت دی ہے کہ نماز شب اس طرح پڑھا کرو کہ 2 رکھتے ہیں اور صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو یہ وتر پڑھ لیا کرو۔ حدیث نمبر 1138، یہ حدیث حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد 13 رکعت مشتمل تھیں۔ 1138 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد 13 رکعت مشتمل ہوتی تھیں۔ اور ایک اور حدیث ہے 1139 جس میں حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے رسول کریم کی نماز تہجد کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا 7، 9 اور 11 رکعت ہوتی تھیں، فجر کی 2 سنتیں اس کے علاوہ تھیں۔ 1139 حضرت مسروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا 7، 9 اور 11 رکعت ہوتی تھیں، فجر کی 2 سنتیں اس کے علاوہ تھیں۔ 1140 یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، اس میں وتر اور فجر کی 2 سنتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ اور 1141 یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس مہینے میں آپ بالکل روزہ نہیں رکھیں گے۔ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو اتنے مسلسل کہ ہم سوچتے تھے کہ آپ اس میں بالکل ناغہ نہیں کریں گے، اور رات کے وقت نماز تو ایسے پڑھتے تھے کہ جب تم چاہو آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے، جب چاہتے آپ میں بھی خواب دیکھ لیتے۔ حدیث 1142 یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کے وقت سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پہ پھونک دیتا ہے ابھی تو بہت رات باقی ہے، سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اس نے وضو کیا دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ وہ صبح کو خوش مزاج اور دلشاد لگتا ہے، بصورت دیگر صبح کے وقت بد دل اور خستہ جسم بیدار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1142 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب آدمی رات کے وقت سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پھونک پر پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات باقی ہے، سو جاؤ۔ اگر کوئی آدمی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس نے خود نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے،
وہ صبح کو وہ خوش مزاج اور دلشاد لگتا ہے، بصورت دیگر صبح کے وقت بددل اور خستہ جسم بیدار ہوتا ہے۔ اور یہ آج کے پروگرام کی آخری حدیث ہے، بہت رقت آمیز حدیث ہے 1143۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا تھا اور اسے یاد نہیں رکھتا تھا، نیز وہ فرض نماز کے وقت سوتا رہتا تھا۔ حدیث نمبر 1133 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا تھا اور اسے یاد نہیں رکھتا تھا، نیز وہ فرض نماز کے وقت سوتا رہتا تھا۔ میں آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ حدیثوں کا جو سلسلہ ہے، یہ کتاب نمبر 19 کتاب و تہجد کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم مزید 10 حدیثوں کا مطالعہ کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔